بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپولو 15 میں امریکہ کے جو 3 خلاباز چاند پر گئے تھے ان میں سے ایک کرنل جیمز اروین تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگست 1972 کا وہ لمحہ میرے لیے بہت ہی عجیب تھا جب میں نے چاند کی سطح پر قدم رکھا۔ میں نے وہاں خدا کی موجودگی کو محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری روح پر اس وقت وجدانی کیفیت طاری تھی اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے خدا بہت قریب ہو۔ خدا کی عظمت مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ چاند کا سفر میرے لیے صرف ایک سائنسی سفر نہیں تھا بلکہ اس سے مجھے روحانی زندگی نصیب ہوئی۔ کرنل جیمز اروین کا یہ تجربہ کوئی انوکھا تجربہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالی نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اتنا حیرت ناک ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان اپنے خالق کی صناعیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ تخلیق کے کمال میں ہر آن خالق کا چہرہ جھلک رہا ہے، مگر ہمارے گرد و پیش جو دنیا ہے اس کو بچپن سے دیکھتے دیکھتے ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہم اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ اس کے انوکھے پن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہوا اور پانی اور درخت اور چڑیا، غرض جو کچھ ہماری دنیا میں ہے سب کا سب حد درجہ عجیب ہے۔ ہر چیز اپنے خالق کا آئینہ ہے، مگر عادی ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عجیب پن کو محسوس نہیں کر پاتے۔ مگر ایک شخص جب اچانک چاند کے اوپر اترا اور پہلی بار وہاں کے تخلیقی منظر کو دیکھا تو وہ اس کے خالق کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے تخلیق کے کارنامے میں اس کے خالق کو موجود پایا۔ ہماری دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہاں بھی خدا کی موجودگی کا تجربہ اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح چاند پر ہوا تھا، مگر لوگ موجودہ دنیا کو تعجب کی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے جس طرح چاند کا ایک نیا مسافر چاند کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی دنیا کو اس نظر سے دیکھنے لگیں تو ہر وقت ہم کو اپنے پاس خدا کی موجودگی کا احساس ہو۔ ہم اس طرح رہنے لگیں جیسا کہ ہم خدا کے پڑوس میں رہ رہے ہیں اور وہ ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ اگر ہم ایک اعلیٰ درجے کی مشین کو پہلی بار دیکھیں تو حیران ہو جاتے ہیں اور فی الفور اس کے ماہر انجینئر کی موجودگی کو وہاں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کو اس کی چیزوں کی گہرائی کے ساتھ دیکھ سکیں تو اسی وقت ہم وہاں خدا کی موجودگی کو پا لیں گے۔ خالق ہمیں نظر آئے گا اور ہم خالق اور تخلیق کو جدا نہ کر سکیں گے۔ قرآن مجید میں کثرت سے ایسی آیات موجود ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کائنات میں سوچنے والے انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جن معنوی حقیقتوں پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے ان کی مادی تمثیلات اس کائنات میں رکھ دی گئی ہیں تاکہ آدمی کے لیے ان حقیقتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے، تاکہ وہ دکھائی دینے والی چیزوں کے آئینے میں دکھائی نہ دینے والی چیزوں کو دیکھ سکے۔ قدرتی مناظر خدا کی صفات کا آئینہ ہیں۔ سورج اور چاند خدا کی روشن ہستی کا تعارف ہیں۔ چڑیاں اور جانور خدا کی خدائی کے معصوم نمائندے ہیں۔ آسمان خدا کی عظمت و قدرت کا اعلان ہے۔ پانی اور ہوا خدا کی رحمت و شفقت کا ایک نمونہ ہیں۔ درخت اور پہاڑ خدا کے لامحدود حسن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آسمان کی وسعت خدا کی بے پایاں ہستی کا تعارف ہے۔ دریا کی روانی خدا کے جوش رحمت کی ایک تمثیل ہے اور پھولوں کی مہک اور تازگی
خدا کے حسن کی ایک دور کی جھلک ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو اس کو قدرتی مناظر میں خدا کا جلوہ دکھائی دے گا۔ انسان اگر اس دنیا میں اس طرح رہے کہ اس کے دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہوں، وہ دیکھنے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہو، تو ساری دنیا اس کو خدا کی یاد دلانے والی بن جائے گی۔ وہ ہر چیز میں خدا کا نور دیکھے گا، ہر چیز میں خدا کی حکمت کو دریافت کرے گا۔ موجودہ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی یافت یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھنے لگے، وہ اپنے پاس خدا کی موجودگی کو محسوس کر لے۔ اگر آدمی کا احساس زندہ ہو تو سورج کی سنہری کرنوں میں اس کو خدا کا نور جگمگاتا دکھائی دے گا۔ ہرے بھرے درختوں کے حسین منظر میں وہ خدا کا روپ جھلکتا ہوا پائے گا، اور اپنی ہتھیلی اور اپنی پیشانی کو جب زمین پہ رکھے گا تو اسے ایسے محسوس ہوگا گویا اس نے اپنا وجود اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، شرط یہ ہے کہ دیکھنے والی نگاہ آدمی کو نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔